اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا جن سے تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی، شوہر اور بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی۔ یہ سچی محبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے پیدا کرتا ہے۔ میری بہنوں، آپ اپنی شادی کا ویٹ کیجئے، اپنے نکاح کا انتظار کیجئے، کوشش کیجئے، والدین کو سمجھائیے، دیندار لڑکے سے آپ کا نکاح کریں، اور وہاں اس انسان سے جو آپ کا ہونے والا شوہر ہے اس سے آپ جی بھر کے محبت کیجئے، عشق اور محبت کے بخار سے آپ اپنے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا، یہ جو فیشن چلا ہے، ایک لڑکے کی کئی گرل فرینڈز ہوتی ہیں اور اس کو ایک فیشن بنا لیا گیا، میرے بھائی یہ زناکاری کا راستہ ہے، یہ بدکاری کا راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں اس بات پر یقین ہو کہ نہیں مولوی صاحب، ہم تو صرف بات کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں چلتا۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جس لڑکی سے آپ آج موبائل پر بات کرتے ہیں کل آپ اس سے ملیں گے، اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل آپ جب اس سے ملیں گے تو ہر حد پار نہیں کر جائیں گے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، چاہے وہ مرد اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہو، وہ لڑکی اپنے دور کی سب سے بڑی متقی لڑکی ہو، اگر ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہیں تو تیسرا شیطان ہے۔ واٹس ایپ پر آپ کسی لڑکی سے چیٹنگ کر رہے ہیں، وہاں بھی تیسرا شیطان ہے۔ فیس بک کے میسنجر پر آپ کسی عورت سے بات کر رہے ہیں، وہاں پر بھی تیسرا شیطان ہے۔ میری بہنوں، کوئی بھائی نہیں ہوتا، فیس بک پر بھائی بن کے چلے آتے ہیں۔ میری بہن کیا کر رہی ہیں آپ؟ اسلامی بہن کیا کر رہی ہیں آپ؟ ارے اسلام کے اندر کوئی اسلامی بہن کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ فیس بک پر کوئی اپنا بھائی آپ کو بنا لے تو آپ اس کو بھائی مت سمجھیے۔ اسلام کے اندر بھائی صرف دو بھائی ہوتا ہے، ایک سگا بھائی ہوتا ہے اور ایک دودھ پینے والا رضائی بھائی ہوتا ہے۔ اسلام میں تیسرا کوئی بھائی نہیں۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے جو خالہ کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، چاچا کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، ان کو بھی اسلام یہ کہتا ہے تمہاری بہن نہیں ہے اور تم ان کے بھائی نہیں ہو۔ ماموں کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، خالہ کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، پھوپھی کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، یہ سب غیر محرم ہے تمہارے لیے۔ اس لیے اپنی لڑکیوں کو جب وہ جوان ہو جائیں ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو خالہ کے لڑکے سے زیادہ فرینک مت ہونا، ماموں کے لڑکے سے زیادہ فرینک مت ہونا، چاچا کے لڑکے سے زیادہ ہنسی مذاق مت کرنا، تم جوان ہو چکی ہو، اس سے پردہ کرنا ہے تمہیں، وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے۔ یہ تعلیم اپنی قوم کی بیٹیوں کو دو میرے بھائیوں۔ اسلام بڑا سخت ہے اس معاملے میں۔ آج افسوس ہوتا ہے کتنے گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بھابھی اسی کمرے میں رہتی ہے، دیور آتا ہے اکیلے میں بھابھی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے، اور ہمارے انڈیا میں کانسیپٹ ہے کہ صاحب بھابھی جو ہے وہ ماں کے سامان ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے کہ بھابھی ماں کے سامان ہوتی ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دیور اور جیٹھ اپنی بھابھی کے لیے موت۔ اگر آپ کے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے تو ایسا ماحول پیدا کیجئے۔ میری بہنوں، میری ماؤں، اگر آپ کسی کی بھابھی ہے اور آپ کا کوئی دیور ہے اور دیور جوان ہے تو ایک لمٹ رکھیے، ایک لمٹ رکھیے، اس کو کراس مت کرنے دیجئے۔ اپنے دیور کو ہنسی مذاق کی ایک سیما بنائیے، بات چیت کی ایک حد بنائیے، اس کو اپنے کمرے میں اکیلے میں انٹری کرنے مت دیجئے، اس کو سمجھا دیجئے، بتا دیجئے کہ تو میرے لیے غیر محرم ہے، تیرا میرے سے اس طریقے سے بات کرنا مناسب ہے۔ آج کتنی بھابیاں ہیں دیور کے سامنے جیسے تیسے کپڑا پہن کے بیٹھی ہیں۔ ارے اسلام تو وہ دین ہے، اپنے سگے بیٹے کے سامنے بھی ماں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنا دوپٹہ جیسے چاہے ویسے، اپنی بھائی کے سامنے بہن کو اجازت نہیں ہے کہ بغیر دوپٹے کے رہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی دوپٹہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے بھانجے کے سامنے، اپنے بھتیجے کے سامنے بھی اپنا دوپٹہ ہمیشہ اپنے سینے پر رکھا کرو۔
تمہارا دوپٹہ تمہارے گریبان پر ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ جہاں کہاں تو اپنا دوپٹہ رکھ لو۔ اسلام نے قرآن یہ دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی قرآن کے اندر بتایا ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، کتنی عورتیں شوہر سے کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتی ہیں، لیکن وہی جب موبائل پر ریچارج کروانے دکان پہ جاتی ہے بڑے پیار سے بات کرتی ہیں، مارکیٹ میں سامان لینے جاتی ہے دکاندار سے بڑے پیار سے بات کرتی ہیں، شوہر سے ہمیشہ بدتمیزی سے بات کی، شوہر کو کبھی محبت سے پیار سے مخاطب نہیں کیا، اور باہر والوں کو بڑے پیار سے باتیں کیا کرتی ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، ایک غیر محرم مرد سے ایک مسلمان عورت کو اگر بات کرنا پڑ جائے تو قرآن میں اس کا بھی طریقہ بتایا گیا۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اے مسلمان عورتوں، جب تمہیں کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑ جائے تو تمہاری آواز کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز کے اندر مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز کے اندر کشش نہیں ہونی چاہیے۔ تم کڑک انداز میں بات کرو، تم ٹو دا پوائنٹ بات کرو، تم سخت انداز میں بات کرو، اور لیکن جو بات کرو صحیح بات کرو، گالی گلوچ سے بدتمیزی سے بات کرو۔ یہ ہے اسلام۔ اس لیے اس پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اسلام کی ان تعلیمات کو اپناؤ، اپنے لباس کو اسلامی لباس بناؤ۔ آج افسوس کی بات ہے ایسے کپڑے مسلمان گھروں میں پہنے جا رہے ہیں، ایسی ساڑیاں مسلمان عورتیں پہن رہی ہیں، ایسے کپڑے مسلمان لڑکیاں پہن رہی ہیں جن کپڑوں سے ان کا شریر جھلکتا ہے، جو ٹرانسپیرنٹ کپڑے ہیں، پوری آستین نظر آ رہی ہے، پوری پیٹھ نظر آ رہی ہے، پورا پیٹ نظر آ رہا ہے، سینہ نظر آ رہا ہے، جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں۔ یہ بےہودگی، یہ بدتمیزی، یہ بے حیائی آج مسلمان لڑکیوں کے اندر بھی پیدا ہو رہی ہے، اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس بھائی کے اوپر جو اپنی بہن کے لیے ایسا کپڑا پسند کرتا ہے، اس شوہر کے اوپر جو اپنی بیوی کے لیے ایسا کپڑا پسند کرتا ہے، اس باپ کے اوپر جو اپنی بیٹی کے لیے ایسا کپڑا پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی 7 سال کی ہو گئی، 10 سال کی ہو گئی، اس کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنانا بند کر دو، اس کے دماغ میں ڈالو کہ وہ مسلمان لڑکی ہے، اس کو پورا ڈریس پہناؤ، جب وہ گھر سے نکلے تو پورے کپڑے میں نکلے، تاکہ جب وہ 18 سال کی ہو جائے، 20 سال کی ہو جائے، تب اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مجھے کیا پہننا ہے۔ اس کی ٹریننگ میرے پیارے بھائیوں 8 اور 10 سال کی عمر سے آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ نے 8-10 سال کی عمر میں اس کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنائے تو 18 سال کے ہونے کے بعد بھی وہ چھوٹے کپڑے ہی پہنے۔ اور آج ایسے کپڑے عام ہیں جن کپڑوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جہنمی عورتوں کا کپڑا ہے، وہ کپڑا پہننے والی عورتیں جہنمی ہوں گی۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، جو دوسروں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اور ان کے ہیئر اسٹائل کا حال یہ ہوگا جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ولا یجدن ریحہا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اس لیے مسلمان عورت کا لباس صحیح ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کے بنگال میں اور بہار میں ساڑیاں پہنی جاتی ہیں، ساڑی بھی اگر آپ اچھے طریقے سے پہنے تو پورے جسم کو ڈھانپنے والی ساڑی بھی ہوتی ہے، لیکن گھر کے باہر جب نکلے تو صرف ساڑی میں نہ نکلے، مکمل سر سے پیر تک پردے میں نکلے، اور گھر کے اندر بھی اگر ہے تو ایسا کپڑا پہنے جس سے پورا شریر اس کا ڈھکا ہو۔ ایسا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے جس سے اس کا شریر نظر آئے، اپنے باپ کے بھی سامنے کیوں نہ ہو، اپنے بھائی کے سامنے ہی۔ تو یہ پہلی چیز عشق اور پیار۔ دوسری چیز والدین کی لاپرواہی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے والدین کی۔ آج جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اس کے پیچھے والدین کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اپنی بچیوں کو پڑھایا لکھایا، لیکن آپ نے اپنی بیٹیوں کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ اللہ کا مقام کیا ہے، رسول کا مقام کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ کبھی آپ نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں بتایا۔ میری پیاری بہنوں، آج پرائمری سے لے کر ہائی اسکول تک، انٹر تک، گریجویشن تک آج تم پڑھائی کر لیتی ہو، لیکن اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، رسول کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ایمان کے بارے میں کچھ نہیں پتا، غسل کا طریقہ تک نہیں معلوم، وضو کا طریقہ تک نہیں معلوم، پاکی کے بارے میں نہیں معلوم، ناپاکی کے بارے میں نہیں معلوم۔ او میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو ایسی تعلیم دو کہ آپ کی بیٹی کم سے کم اس لائق ہو جائے کہ قبر میں اس سے پوچھا جائے من رب کا، تیرا رب کون ہے،
माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, मन नबियों का तेरे नबी कौन है, तो आपकी बेटी जवाब दे सके। इतनी तालीम दो, अपने बच्चों को इतनी तालीम तो दो कि कल जब आपका इंतकाल हो और जनाजा की नमाज पढ़ी जाए तो आपका बेटा इस लायक हो कि खड़ा होकर के अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके, मग़फ़िरत की दुआ कर सके। अरे कितने बड़े बदनसीब है वो जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया मगर बच्चों को इस काबिल नहीं बना सके कि बच्चा खड़े होकर के अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो। और मैं इसीलिए अक्सर कहता हूं, आपके कटिहार में और बिहार में बहुत सारी अहले हदीसों की मस्जिदें हैं जहां औरतों का इंतजाम नहीं। साल में जलसा कराने पर 3 लाख 4 लाख रुपया खर्च कर लेंगे और जलसा कराना मजबूरी भी है। मौलवी साहब, हमारे इलाके में जलसे के बगैर मस्जिद नहीं बन सकती, जलसे के बगैर मदरसा नहीं चल सकता, जलसा कराना मजबूरी है। जलसे बुरे नहीं है, जलसों को अगर थोड़ा सा सुधार दिया जाए जलसे बुरे नहीं है। मगर आप मुझे एक बात अपने सीने पर दिल पर हाथ रख के बताइए, मेरे इतना खतरनाक दौर चल रहा है, फितनों का दौर चल रहा है, आपकी मस्जिद में औरतों का इंतजाम क्यों नहीं? क्या आप इतने गरीब हैं? क्या आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप अपनी मस्जिद में एक फ्लोर और बनवा दें और औरतों का इंतजाम करवा दें? जिस मस्जिद पर भी जुमा की नमाज होती है वहां औरतों का इंतजाम हर हाल में होना चाहिए, हर हाल में वहां औरतों का इंतजाम होना चाहिए। इसलिए कि साल में 52 जुमा होता है और 52 जुमा में अगर आपके घर की औरतें जाएंगी, आधा घंटे की 52 तकरीरें सुनेंगी, बहुत सारी दीन की जानकारी आपके घर में आएगी और बहुत सारे फितनों से आपके घर की बेटियां बचेंगी। मेरे भाइयों, ये अफसोस की बात है कि बिहार और बंगाल में अहले हदीसों के इलाकों में मस्जिदों में औरतों का इंतजाम, कितने इलाकों में ईद की नमाज में, ईद की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। अगर नहीं है तो इंतजाम कीजिए मेरे भाइयों। आज तो उन लोगों की भी आंख खुल गई है जो बेचारे कल तक फतवा देते थे कि मस्जिद में औरत का जाना फितना है, तो कल तक अहले हदीसों को बुरा भला कहते थे। इसी बिहार के सरजमीन के, गया की सरजमीन के एक आलिम दीन है, मैं नाम नहीं लूंगा, अहले हदीसों के खिलाफ बहुत तकरीर करते थे। किसी जमाने में उन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा था कि अहले हदीसों, तुम अपनी औरतों को मस्जिद में भेजते हो, कभी हमारी मस्जिद में भेजो, उसका रिजल्ट हम 2 महीने के बाद तुमको बता देंगे। इतनी गंदी, इतनी बेहुदा जुबान एक आलिम ने इस्तेमाल की थी और अहले हदीस औरतों का मजाक उड़ाया था। आज उनकी जुबान भी खुल रही है और वो कह रहे हैं हालात बहुत खराब हैं, अब औरतों को मस्जिद में भेजना चाहिए, अब जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम करना चाहिए। इसी तरीके से जलसा तो हो रहा है। आपके इलाके में बहुत सारे बनात के इदारे हैं, लड़कियां उन इदारों से पढ़ी हैं, फारिग हैं, उन लड़कियों के जरिए छोटे छोटे प्रोग्राम गांव-गांव में कराइए, घर-घर में कराइए। 15 दिन पर 1 महीने में गांव के किसी एक घर में औरतें इकट्ठा हो जाएं और कोई पढ़ी लिखी लड़की, आलिमा लड़की, उनको कुछ कुरान की बातें बता दे, कुछ हदीस की बातें बता दे, कुछ मसले मसाइल बता दे। ये करने का काम है मेरे भाई। आज इस काम को अगर हमने नहीं किया, हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। 10-15 साल के बाद हालात क्या होंगे आप सोच नहीं सकते हैं। कितनी तेजी से हमारी कौम के अंदर बिगाड़ आ रहा है, आप सोच। और तीसरी जो वजह है मेरे भाई, लड़कियों के मुर्तद होने की तीसरी वजह मोबाइल का बेजा इस्तेमाल। मैं ये नहीं कहता मोबाइल हराम है, मोबाइल इस्तेमाल मत करवाइए अपनी लड़कियों से, मगर आप मोबाइल देने के बाद नजर भी रखिए। रात को 2 बजे आपकी लड़कियां ऑनलाइन है, क्यों ऑनलाइन है? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है रात को 2 बजे वो करो? रात को 2:30 बजे वो बैठ कर के कोने में बात कर रही है, माँ को पता है, बाप को मालूम है कि मेरी बेटी बात कर रही है, मेरा बेटा बात कर रहा है, मगर यार सारा जमाना वही कर रहा है तो चलने दो। अगर हर आदमी यही सोच रहे सारा जमाना वही कर रहा है तो ये गंदगी तो बढ़ती चली जाएगी। कम से कम हर आदमी अपने घर को तो बचाए, अपनी बेटी को तो बचाए, अपने बेटे को तो बचाए। मेरे भाई को याद रखो, अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, तो हर बाप ये भी सुन ले, हर माँ ये भी सुन ले कि अगर आपने अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं की है तो ऐसी माँ के लिए और ऐसे बाप के लिए जहन्नम की वईद की है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु, जिस इंसान के कंधे पर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डाल दे और अपनी जिम्मेदारी को वो सही तरीके से पूरा न करे और उसी हाल में उसका इंतकाल हो जाए, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम है। जन्नत हराम, उस माँ के लिए जन्नत हराम है।
اس ماں نے اپنی بیٹی پر نظر نہیں رکھی. اپنی بیٹی کی کالج کی چھٹی ہو رہی ہے 2 بجے, گھر آ رہی ہے وہ 6 بجے. باپ کو کوئی فکر نہیں ہے, ماں کو کوئی فکر نہیں ہے. نہیں میرے بھائی, آپ تربیت کیجیے, آپ توجہ دیجیے, اور موبائل کا استعمال ضرورت بھر ہونا چاہیے. اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا, انسٹاگرام پر آئی ڈی بنا کر کے غیروں سے بات کرنا بند کر دو, واٹس ایپ پر غیروں سے چیٹنگ کرنا بند کر دو. کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں کہتی ہیں ہم ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہیں. معاف کیجیے, آپ کے ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں, ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں. آج یوٹیوب پر علماء کے بیانات یا بیانات سن لیجیے, کوئی اسلامی چیز آپ موبائل پر دیکھ لیجئے, کوئی حدیث یاد کر لیجئے, کوئی دعا یاد کر لیجئے, لیکن اپنے ٹائم کو ان فضول چیزوں میں مت گوائیے میری بہنوں. یہ آپ کے لیے بہت مہلک اور خطرناک ہے. اگر آپ نے انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ پر اور فیس بک پر کسی کو اپنے پاس آنے دیا تو اس بات کا ڈر موجود ہے کہ کل وہ آپ کو بہکا کر کے زناکاری اور بدکاری کے راستے پہ لے کے جائے گا, آپ کی عزت خراب کر دے گا, آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اس لیے موبائل کا استعمال بھی بہت احتیاط سے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, فتنوں کے اس دور میں ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیندار کریں. ہم پہلے خود اپنے آپ کو نیک بنائیں. ہم جب نمازی بنیں گے ہمارے بچے بھی نمازی بنیں گے. جب ماں خود پردہ دار ہوگی تو اس کی بیٹی بھی پردہ دار ہوگی. لیکن جب ماں خود بے حیا ہوگی تو بیٹی کو کیا حیا کا سبق سکھائے گا؟ جب باپ خود ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھے گا بچوں کو کیا نمازی بنائے گا؟ پہلے اپنے آپ کو سدھار لو میرے بھائی. بچوں کی بہتری چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ آج لوگ اپنی اولاد کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, زمین خریدتے ہیں, جائیداد خریدتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. میں ایک کام آپ سے کروانا چاہتا ہوں اپنی اولاد کا, بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ صرف ایک کام. اگر اپنی اولاد کا بھوشیہ چاہتے ہو, اپنی اولاد کا بہتر بھوشیہ چاہتے ہو, ایک کام کر لو. آج کی پوری تقریر کا خلاصہ ہے, بس ایک کام کرنا. کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو نیک بنا لو. اپنے آپ کو نیک بنا لو میرے بھائی. میں گارنٹی دیتا ہوں اگر ہم نیک بن گئے ہماری آنے والی اولاد اللہ اس کی حفاظت کرے. قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ, اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا. دونوں جا رہے تھے, ایک گاؤں سے گزر ہوا. گاؤں والے بڑے بخیل تھے, گاؤں والے بڑے کنجوس تھے. دونوں کو بھوک لگی تھی, کھانا مانگا. گاؤں میں کسی نے کھانا نہیں. دونوں بیچارے تھکے ہارے دیوار کے سہارے بیٹھے ہوئے. اچانک حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار گرنے والی. حضرت خضر باڈی بلڈر آدمی تھے, کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے دیوار کو ٹھیک کر دیا. میرے وہ نوجوان جو گٹکا کھاتے ہیں, تمباکو کھاتے ہیں, شراب کے عادی ہیں, ڈرگس کے عادی ہیں, یاد رکھیں وہ اپنی جوانی کو برباد کریں. جو گٹکا کا عادی ہے کہ وہ ایک اچھا باپ نہیں بن سکتا, اپنی بیوی کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا, ایک اچھا شوہر نہیں بن سکتا, سماج میں ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا. گٹکے کھا کر کے اپنے شریر کو برباد مت کرو, نشے کا عادی بنا کر کے اپنے جسم کو برباد مت کرو, اپنے مال کو اور اپنے شریر کو برباد مت کرو. حضرت خضر کی طرح باڈی بلڈر بنو, حضرت موسیٰ کی طرح باڈی بلڈر. حضرت خضر نے اکیلے وہ دیوار ٹھیک کر دی. جب وہ دیوار ٹھیک کر دی تو حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے دیوار کیوں ٹھیک کر دی؟ تو بڑے کنجوس لوگ تھے, انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں پوچھا اور آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی, آپ کو پیسہ لے لینا چاہیے تھا. تو حضرت خضر نے اس کا جواب دیا, کہا کہ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا. اور ان بچوں کا باپ بہت نیک انسان تھا, باپ مر چکا تھا, لیکن اولاد کے خزانے کی حفاظت اللہ نے مجھے کرنے کا حکم دیا, اس لیے میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں اپنے باپ کا خزانہ پالیں. میرے بھائیوں, آپ کی زمین, آپ کی جائیداد سیف رہے گی, آپ کے بچوں کے کام آئے گی. شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ نیک بن جائیں, نمازی بن جائیں, دیندار بن جائیں. آئیے, رات کا آخری وقت ہے, اللہ سے ہم دعا کریں. হ্যালো, একটা ছোট্ট ছেলে
چھوٹا فتنہ ارتکاب کے تعلق سے ایک سوال آیا ہے کہ ایک بیل میں قربانی میں کتنے لوگ حصہ لے سکتے ہیں؟ 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں